إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. کل قرآن نے جنتیوں کی 5 علامتیں بتا کر پھر کہا ادخلوها بسلام. اگر یہ 5 علامتیں تمہارے اندر ہیں تو داخل ہو جاؤ جنت. لہم ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. اور یہ دن جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ انجام تمہارا دائمی ہے، یہ بدلہ نہیں آئے گا. لہم ما یشاؤون فیہا، اس جنت میں جو تم چاہو وہ ملے گا، مگر آپ وہی تو چاہ سکتے ہیں جو معلومات ہوں گی. ہندوستان میں رہے ہیں تو ہندوستان کی نعمتیں یاد ہوں گی، انگلستان میں رہے ہیں تو وہاں کی نعمتیں یاد ہوں گی. لہم ما یشاؤون، جہاں کی یاد ہے وہاں مانگ لو، جو کچھ چاہو وہ ملے. مگر بہت سی نعمتیں وہ ہیں جن کا تمہیں علم نہیں، معلوم ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے جو تمہارے علم میں نہیں ہے، تم نہیں مانگ سک رہے ہو، وہ بھی ہم تمہیں دیں گے. اسی بات کو سورہ توبہ میں یوں کہا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جنہوں نے بھلائیاں کی ہیں ان کو بھلا نعمت اجر ملے گا، وزیادہ، اور اس سے کچھ مزید میں ملے گا. اس مزید کی تشریح حدیث میں یہ آئی ہے کہ جب اہل جنت میں جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک دن پوچھے گا میرے بندو، میرے پیارے بندو، تم خوش ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے بندے جنتی جواب دیں گے پروردگار وہاں یہاں وہ کچھ مل گیا ہے جو ہمارے خواہشہ خیالوں میں نہیں تھا، ہم بہت خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا میرے پیارے بندو، اگر تم خوش ہو تو نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جو مل گئی ہیں، مگر ابھی ایک نعمت ایسی رہ گئی ہے جب وہ تمہیں ملے گی یہ ملی ہوئی نعمتیں سب بھیج نظر آئیں گی، ان کی کوئی قیمت نظر نہیں آئے. اب حیران ہوں گے جنت والے کہ بھلا کون سی نعمت ایسی رہ گئی ہے، سب کچھ تو میسر آ گیا، جو آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں تھا وہی مل گیا. تو جنت میں اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، اعلان یہ ہوگا کہ جنت کے فلاں بڑے سبززار میں تمام جنتی فلاں دن جمع ہو جائیں، تو ہمارے جشن کا دن ہوگا انشاءاللہ. تمام اہل جنت وہاں جمع ہو جائیں. اب ایک دوسرے سے خسر پسر کر رہے ہوں گے کہ بتا بھلا کون سی نعمت ملنے والی ہے، سب کچھ تو مل گیا. ایک دوسرے سے پوچھیں کہ اسی دوران اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بندوں میں موجود ہوں، اللہ کا دیدار ہے. اور یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیج نظر. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندوں خوش ہو؟ بندے جواب دیں گے پروردگار بہت خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا میرے بندوں اگر تم خوش ہو تو میں بھی تم سے خوش ہوں، ولا اسقط ابدا، اور اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں، ہمیشہ کے لیے خوشی رہے، ہمیشہ کے لیے رضامندی حاصل ہے. یہ تشریح، یہ وضاحت صحیح مسلم میں، اسے امام نووی نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں. اور صحیح مسلم
کی روایت ہے، اس لیے اندازہ کر لیں کہ مضبوط روایت ہے۔ اس تفصیل کے بعد جنتیوں کی علامتیں اور جنتیوں کا یہ انعام، یہ غیر معمولی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے ہم یہ سنیں کہ اے میرے بندو میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، اس پر جتنا بھی خوشی منائیں کم ہے، اور ٹھنڈے دل سے دعا بھی کریں کہ پروردگار عمل تو اس طرح نہیں ہے کہ وہاں جا سکیں، لیکن تیری رحمتوں سے امید ہے، تیری رحمت بہت وسیع، کیا عجب کہ تیری رحمت جوش میں آ جائے اور ہم جیسے گناہگاروں کو بھی کہے گی جاؤ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرکین مکہ جو ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر دھرمی پر آئے ہوئے ہیں، ان کا وقار، ان کا مقام، ان کی طاقت کیا ہے؟ بڑی بڑی قوموں کو، عاد اور سمود جیسی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا برسوں پہلے، جو ان سے طاقت میں کہیں زیادہ تھی، جن کا نعرہ یہ تھا من اشد منا قوة، ہم سے زبر کون ہے، ہم سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ ہم سے زیادہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، وہ فرعون ہو یا نمرود ہو یا کوئی اور ہو یا عاد و سمود ہو، نام و نشان ہی نہیں رہا ان کا۔ فنقبوا فی البلاد، انہوں نے پناہ گاہیں ڈھونڈی، اتنی طاقتور ہونے کے باوجود پناہ گاہیں ڈھونڈتے رہے کہ کہیں بچت کی شکل نکل آئے، کہیں بچ بچا جائیں۔ تو بعض قومیں تو وہ تھیں جو سرے سے ناپید کر دی گئی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا کوئی بندہ بچا نہیں۔ عاد کی قوم تھی، بہت لمبے چوڑے اور پہاڑوں میں رہنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں کی اور چٹانوں کی رگوں کا علم دیا ہے، چنانچہ وہ لوہوں سے پہاڑوں کے اندر کاٹ کاٹ کے پہاڑوں کو اپنے محل بناتے تھے۔ اس لیے لمبی خداور شخصیتیں تھیں، پہاڑ ہی ہو سکتے تھے ان کے لیے، عمارتیں تعمیر کرنا تو آسان نہیں تھا، اور یہی حال سمود کا بھی تھا، وہ بھی تھے۔ سمود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، حدیث تاریخ میں ہے کہ ان کے 4000 افراد جو ایمان لے آئے تھے وہ بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ 4000 افراد ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام، تو وہ آ کر ٹھہر گئے تھے یہاں یمن میں، حضرموت میں، یہیں رہتے رہے۔ آخر کار صالح علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی یہاں۔ حضرہ موت کے معنی ہے موت آ گئی، حاضر ہو گئی موت۔ صالح علیہ السلام کو جو موت آئی وہاں، وفات کا وقت ہوا، تو اس جگہ کا نام انہوں نے حضرہ موت کر دیا، وہی نام پڑ گیا اس کا۔ اس کے بعد پھر ان میں بت پرستی شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو پھر پیغمبر بھیجا، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا، کوئی نہیں بچا اس میں سے۔ فنقبوا فی البلاد، پناہ گاہیں تلاش کرتے رہے، نقب لگاتے رہے اور ڈھونڈتے رہے پناہ گاہیں، حل من محیص کے کہیں چھٹکارا ملے گا اس عذاب سے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید،
یہ آیت جو ہے ٹکڑا بہت غیر معمولی اہم ہے. ہم سب قرآن سن رہے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سنتے تو سب ہیں، لیکن اس سنے ہوئے کو دل کی چاشنی کس کی بنتی ہے، کون اسے قبول کرتا ہے اور کون اس کا پیکر بنتا ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دھڑکتا ہوا دل چاہیے جس میں قبولیت کی صلاحیت ہو، جس میں طلب ہو، جو بیدار ہو. صرف دھڑک نہ رہا ہو، بیدار بھی ہو، کچھ لینے کو تیار بھی ہو. ہر دل قبول نہیں کرتا کچھ، وہ دل چاہیے. اور اگر وہ دل ہے تو انشاءاللہ قرآن سے کچھ ملے گا. وہ دل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دل مانگو پہلے. نمبر 1. دوسری بات یہ کہی ہے کہ قرآن جب ہو رہا ہو اور اس کی تشریح و تفہیم ہو رہی ہو تو آپ سراپا قرآن قیمتی سرمایہ ہے، یہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. دوسری شرط یہ پوری کرنا پڑے گی کہ کان لگا کر سنیں، ادھر ادھر نہ جائیں. تیسری شرط یہ ہے وہ شہید، کہ سننے والا مجلس میں موجود بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کا جثہ تو رکھا ہوا ہو اور وہ کہیں غائب ہو، کسی اور جگہ ہو. ایسا بہت ہوتا ہے. علم انسان رکھا ہوا تو ہے لیکن حقیقت میں وہ کہیں اور سیر کر رہا ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے، کہیں دماغ اور ہے، تب بھی کچھ نہیں ملے گا. تو یہ 3 شرطیں اگر پوری کریں گے تو قرآن سے ہدایت ملے گی، نصیحت ملے گی، ذکر ملے گا، اور قرآن آپ کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا. اس سانچے میں اسی وقت ڈھل سکیں گے جب یہ 3 شرطیں پوری کر کے اس کو سنیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ تینوں شرطیں ہم پوری کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.